کا لے کر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا۔ ایک بھی پی ٹی آئی کے ممبر نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا۔ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ان کے اتحادیوں نے جو اپنے کانسٹیچوئنسی میں منہ نہیں دکھا سکتے تھے، ان کی نالائکی، ان کی چوری، ان کی کرپشن، ان کے جھوٹوں اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے جو وعدے انہوں نے پاکستان کی عوام سے کیے، ایک وعدہ پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا اور اپوزیشن نے آئین کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے، ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے پہلی دفعہ اٹھا کر پارلیمان سے باہر پھینکا ایسے وزیر اعظم کو جس نے 4 سال پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا۔ یہ ہے آپ کی اصلیت، یہ ہے آپ کی کارکردگی جس کے اوپر سے نظر ہٹانے کے لیے آپ آج غلاظت اگل رہے ہیں۔ پھر شہباز شریف کے بارے میں جو قسم کی الفاظ استعمال کیے گئے، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ملک کی تاریخ میں وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کے عوام کی دوائی چوری کی مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے، جس وزیر اعظم نے ملک کی عوام کی روٹی چوری کی، نوجوان کا روزگار چوری کیا، آٹا چوری کیا، چینی چوری کی، گھی چوری کی، بجلی چوری کی، گیس چوری کی، اس کا نام عمران خان ہے۔ تو چور اگر کوئی ہے تو عمران خان تم چور ہو، کوئی جھوٹا ہے تو تم جھوٹے ہو، کوئی سازشی ہے تو تم سازشی ہو، کوئی بھیکاری تھا، بھیکاری ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج شہباز شریف کشکول توڑ کر دوست ممالک کے پاس گئے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے بھیک نہیں، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے ترقی چاہیے، ہمیں پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس چاہیے۔ تمہاری طرح کشکول لے کر بھیکاریوں کی طرح اپنی ملک کی عزت کو رونتے ہوئے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ یہ فرق ہے تمہارے میں اور شہباز شریف میں۔ تو اگر کوئی چور ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی سازشی ہے، کوئی کرپٹ ہے اور کوئی الزام تراشی، بہتان، انتشار، نفرت جس نے ملک میں عدم انتشار اور عدم اعتماد ملک کے عوام کے لیے میں پھیلایا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے، جس نے کووڈ کے پیسے نہیں چھوڑے، جس نے عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں چھوڑے، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں چھوڑے۔ آج کہتے ہو کہ میڈیا جائے مائک لے کر اور میڈیا جائے پوچھے کہ عوام سے، اور آج میڈیا کیوں خاموش ہے؟ میڈیا مائک لے کر گیا ہے، اور میڈیا جب مائک لے کر گیا ہے تو پاکستان کی عوام نے ان کو جواب دیا ہے۔ عمران خان صاحب تو سنو، پاکستان کی عوام نے مائک پر میڈیا کو یہ کہا ہے کہ عمران خان چور ہے، میڈیا کو یہ کہا ہے کہ 4 سال 16% مہنگائی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عوام نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اگر 4 سال میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، ٹماٹر، آلو، انڈے، گھی، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اگر آج پیٹرول کے اوپر سبسڈی جو تم نے مارچ کے مہینے میں بوجھ عوام پر چھوڑ کر گئے تھے، اور تمہیں پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور تم وزیر اعظم نہیں رہو گے، وہ بوجھ تم نے پاکستان کی عوام پر ڈالا ہے، تو پاکستان کی عوام نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ بوجھ عمران خان نے ڈالا ہے۔ اور اگر میڈیا نے بالکل پوچھا ہے کہ آپ کو آئے ہوئے 2.5 ہفتے ہوئے ہیں، تو 4 سال جو کارٹلز، مافیا عمران خان کی سربراہی میں عوام کو لوٹتے رہے، اس کی وجہ سے 11 روپے یونٹ بجلی 24 روپے یونٹ ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے گیس 600 روپے سے 1400 روپے ہوئی۔ خان کی وجہ سے ڈیپ کی بوری 2600 سے 10,000 روپے ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے گھی کی قیمت 143 روپے 2018 میں اور 500 روپے ہوئی۔ عمران خان کی وجہ سے 43,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام، بچوں اور نوجوانوں پر پڑا۔ عمران خان کی وجہ سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے۔ عمران خان کی وجہ سے 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آئے۔ بتایا میڈیا کو پاکستان کی عوام نے۔ اس لیے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو تم جاؤ مائک لے کر عوام کے پاس، اور دو تماچے تمہارے منہ پر پڑیں گے جو پاکستان کی عوام کو چوری کر کے، لوٹ مار کر کے پاکستان کی عوام پر جو بوجھ ڈالا ہے، اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ فرا گوگی تحریک کا جو آغاز کل میاں والی سے ہوا ہے، اس کے ذریعے تم اپنی کارکردگی سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ ہر طرف سوال ایک ہو رہا ہے کہ یہ فرا گوگی کون ہے، کون تھی جس نے پنجاب کے صوبے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، جہاں تم نے ایک گونگا اور بہرا وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا تھا؟ یہ فرا گوگی کون ہے جو اربوں خربوں کے پیسے لے کر آج فرار ہے؟
لیکن وہ وقت دور نہیں جس نے عمران خان کے کہنے پر اور عمران خان کے بے نامی ہوتے ہوئے ملک کو لوٹا، عوام کو لوٹا، اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ تو فرا گوگی تحریک کا آغاز آپ کو مبارک، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ سے اور سوال پوچھ رہی ہے۔ دوسری بات، سازش، آج کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے، امریکہ کی بات میں نے نہیں سنا، سازش ہو گئی ہے۔ تم نے کون سا ایٹم بم بنایا تھا جو امریکہ تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم کون سا سی پیک لے کر آئے تھے؟ تم کون سا ملک کے اندر ایسا منصوبہ لے کر آئے تھے جس سے امریکہ کو خوف تھا اور وہ تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا؟ تم نے ملک کو بے روزگار کیا، تم نے کشمیر فروشی کی۔ تم جب امریکہ سے آئے تو تم نے کہا میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں، اور کہتے ہو کہ سازش ہو رہی تھی۔ سازش تم نے کہا جولائی میں ہو رہی تھی، سازش تم کر رہے تھے پاکستان کی عوام کے خلاف فورن فنڈنگ لے کر۔ اگر کسی نے ملک کے خلاف سازش کی ہے تو وہ عمران خان نے کی ہے۔ جولائی میں کہتے ہو سازش ہوئی تھی، پھر تم 8 مارچ کا رونا کیوں رو رہے تھے؟ پھر تم 28 مارچ تک خاموش کیوں رہے؟ پھر تم نے 16 مارچ کو سازش کرنے والوں کو مہمان کیوں بلایا؟ پھر تم نے سازش کرنے والوں کو OIC میں کیوں بلایا؟ اور تم کہتے ہو سازش؟ بالکل، عوام نے تمہیں اٹھا کر باہر پھینکا ہے۔ تم جیسے چوروں، نالائقوں، نااہلوں، چور اور کرپٹ اور کارٹلز اور مافیا کو اسی طرح ووٹ کے ذریعے عوام اٹھا کر باہر پھینکے گی جب پاکستان کی عوام کے حقوق کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے شہباز شریف کے خوف سے نکلو۔ 2.5 ہفتے میں وہ دیا ہے عوام کو جو تم 4 سال میں نہیں دے سکے، اور اس کے بعد کہتے ہو 4 سال تم نے جس منصوبوں کو بند کیا، جو پاکستان کی عوام اگر فیض آباد سے ایئرپورٹ جاتی تھی 4000 روپیہ کرایہ دے کر جاتی تھی، آج میٹرو میں باعزت طریقے سے جاتی ہے، اور تم نے وہ 4 سال بند رکھا۔ تمہیں خوف اس بات کا ہے کہ عوام پوچھے گی کہ ایک شخص اگر 3 ہفتے میں وہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دے سکتا ہے، تمہاری وجہ سے عوام لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہماری حکومت آئی 27 پاور پروجیکٹس بند تھے جو نواز شریف بنا کر گیا تھا۔ انہوں نے نہ ایندھن خریدا، نہ فیول خریدا، نہ LNG خریدی، اور اس کے بعد پروجیکٹس کی مرمت نہیں کرائی جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ 2.5 ہفتے میں پروجیکٹس چلا کر دکھائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور آج پاکستان کی عوام کو انہی پلانٹ سے بجلی مل رہی ہے۔ اور انشاءاللہ 7 مئی کو جو وعدہ پاکستان کی عوام سے کیا تھا کہ جو ایندھن کا بندوبست ہو رہا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ سے جو ریلیف ہے وہ پاکستان کی عوام کو بجلی کی صورت میں ملے گا۔ تو اصل جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ کارکردگی اگر شہباز شریف کی ہوگی تو عوام جوتوں کے ہار پہنائے گی عمران خان کو۔ اگر پاکستان کے نوجوان کو روزگار ملے گا تو جوتوں کا ہار ملے گا عمران خان کو۔ اگر پاکستان کی عوام کو سستا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی ملے گی تو جوتوں کا ہار ملے گا عمران خان کو۔ یہ بات عمران خان کو پتہ ہے۔ تو اگر دوسرے کو چور کہو گے، دوسرے کی تضحیک کرو گے، دوسرے کی پگڑی اچھالو گے، دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، تو ایک انگلی دوسرے پہ اٹھاؤ گے تو ہمیں 3 انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، اور خونی مارچ پاکستان کی عوام کو کہتے ہو کہ یہ لانگ مارچ نہیں، یہ خونی مارچ ہوگا۔ تو خونی مارچ جو پاکستان کی اندر کرے گا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خونی مارچ اگر تم کر رہے ہو تو اپنی نالائکی کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہو، اپنی کارکردگی صفر ہونے کی وجہ سے یہ بیان دے رہے ہو۔ اگر تم نالائکی کا ماتم ہے اصل میں یہ خونی مارچ، یہ وہ ماتم ہے جو وقت تمہارے ہاتھ سے گزر گیا، تمہارے ہاتھ سے پاکستان کی عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں ملا، یہ وہ ماتم ہے جو تم خونی مارچ کے بیانات کے ذریعے کر رہے ہو۔ کوئی سازش ادھر نہیں ہوئی۔ اگر سازش ہوتی تو تب ہوتی جب تم نے کہا تھا کہ مودی اگر الیکشن جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے، اور مودی الیکشن جیتا اور کشمیر فروشی تم نے کی۔ یہ تھی وہ سازش جو کشمیر کے خلاف عمران خان تم نے کی۔ نہ کشمیری تمہیں معاف کریں گے، نہ پاکستانی تمہیں معاف کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا خون دیا ہے کشمیر کوز کو،
وہ لوگ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہوتی ہے سازش. سازش یہ ہوتی ہے کہ اربوں کی منی لانڈرنگ کر دو, 8 سال الیکشن کمیشن میں جواب نہ دو, غیر ملکیوں سے غیر قانونی پیسے منگواؤ, 4 سال ملک کو لوٹو. جس وقت لوٹ لو تو 8 سال بعد الیکشن کمیشن پوچھے جواب دو تو الیکشن کمیشن کو گالی دو. عدالتیں آئین کے تحفظ کے لیے کھلیں تو عدالتوں کو گالی دو. تمہاری سیاست گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پر ختم ہوتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو ریلیف دے اور کون پاکستان کی عوام کو تکلیف دے. تو جس وقت یہ تم تقریریں کرتے ہو اور یہ گفتگو کرتے ہو تو اس وقت یہ بات جان لو کہ پاکستانی تمہاری تمام اصلیت جان چکے ہیں. تمہاری شکل میں جو بہروپیہ کھڑا ہو کر پاکستان کی عوام کے بارے میں بات کرتا ہے, اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر الزام لگاتا ہے, آج نوجوان تم سے پوچھ رہا ہے کہ 4 سال تم کرپشن کا الزام لگاتے رہے, سارا ریکارڈ تمہارے پاس, ایسٹ میکنگ یونٹ جو تمہارے ایسٹ بناتا رہا, فراغ گوگی جو تمہارے ایسٹس میں اضافہ کرتی رہی, توشہ خانہ لوٹ مار ہوتی رہی, گاڑیاں یہاں سے لے کر گئے دوسروں پہ گاڑیوں کا الزام لگاتے رہے, مرمت بھی آج ٹیکس پیئر کے منی سے ہو رہی ہے. تو یہ نوجوان سوال کرتا ہے کہ کب تک جھوٹ بولو گے, کب تک تم جھوٹ بول بول کر اپنا اصلی چہرہ پاکستان کی عوام کو دکھاؤ گے. آج نوجوان تم سے 1 کروڑ نوکری کا حساب مانگ رہا ہے, 50 لاکھ گھروں کا حساب مانگ رہا ہے, جو کشکول لے کر تم نے ملک کو بیکاری بنایا اس کا حساب مانگ رہا ہے, دوست ممالک کو تم نے ناراض کیا اس کا حساب مانگ رہا ہے, پاکستان کے عوام اور نوجوان کی روزگار اور ترقی سی پیک کو بند کرنے کا حساب مانگ رہا ہے, ان سے ان کی روٹی چھیننے کا حساب مانگ رہا ہے. اس لیے یہ